أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. معزز حاضرین، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آج 31 دسمبر ہے، اور اس حوالے سے لوگوں کے درمیان یہ بات معروف ہے کہ آج رات کے 12 بجنے کے بعد نیا سال داخل ہوگا، اور نئے سال کے طور پر لوگ ایک دوسرے کو مبارکبادی دیتے ہیں اور خوشیاں مناتے ہیں. شرعی طور پر دسمبر ہمارے لیے آخری مہینہ نہیں ہے. شریعت کے نزدیک توقیت، تاریخ چاند کے اعتبار سے، سورج کے اعتبار سے نہیں ہے. یہ عیسائیوں کے یہاں، نصارہ کے یہاں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ وہ لوگ سورج کو اعتبار بناتے ہیں، اور 31 دسمبر جیسے ہو گیا نیا سال ان کے یہاں شروع ہو گیا. یہ ہمارا نیا سال نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے لیے شریعت کی تعلیمات کے خلاف ہے. اگر کوئی آدمی اسے نیا سال سمجھتا ہے تو یہ شریعت کی خلاف ورزی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس دن کا اہتمام اسے عید بناتا ہے، اور عید مسلمانوں کے لیے صرف دو ہی ہے، ایک رمضان کی عید اور عید الاضحیٰ. اس کے علاوہ مسلمانوں کی کوئی عید نہیں ہے. لہٰذا اس مناسبت سے ایک دوسرے کو مبارکبادی دینا یا کسی بھی طور پر اسے خوشی کے طور پر منانا جائز نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی صفات میں کہا والذین لا یشہدون الزور. اللہ کے بندے وہ ہیں جو زور میں حاضر نہیں ہوتے. کیا معنی ہے زور کا؟ امام مجاہد کہتے ہیں زور کا معنی ہے اعیاد المشرکین. رحمان کے بندے وہ ہیں جو مشرکوں کی عید میں شامل نہیں ہوتے. یہ مسلمانوں کے لیے عید نہیں ہے. عید کسی بھی قوم کی خاص خوشی کا موقع ہوتا ہے، اس میں وہ اپنے عقیدے کا اظہار کرتے. عیسائی اگر 1 تاریخ کو خوشی مناتے کیونکہ ان کے اعتبار سے سال پورا ہوا، وہ ان کا اپنا کام ہے. ہمارے اعتبار سے سال مکمل نہیں ہوا، پھر کس بنیاد پر ہم اسے عید تصور کریں؟ شریعت کے خلاف ہونے کے ساتھ ساتھ یہ رحمان کے بندوں کی صفت کے خلاف ہے کہ کوئی آدمی اس میں شریک ہو کسی بھی طور پر. مسلمانوں کی عید سبحان اللہ، اس کی شروعات ہی اللہ کے ذکر سے ہے. تکبیرات کا اہتمام رات میں ہم کرتے ہیں، پھر ہم نماز ادا کرتے ہیں. یہ ہماری عید ہے. شروعات ہماری اللہ کے ذکر سے، نماز سے اور خوشیوں سے ہے. اور ان کی جو عیدیں ہیں اس کی شروعات کیسے ہوتی ہے؟ 12 بجنے کی قریب محفل جمع ہوتی ہیں، اور پھر شراب کے علاوہ دیگر بہت سارے گناہوں سے وہ لوگ اپنے اعتبار سے نئے سال کا آغاز کرتے ہیں. زمین و آسمان کا فرق ہے مشرکین اور اہل ایمان کی عیدوں میں. لہٰذا مسلمان اور توحید پرست کی غیرت میں سے ہے کہ وہ کسی طور پر مشرکین کی عیدوں میں نہ شریک ہو، نہ وہ اسے خوشی کے طور پر منائے، نہ ایک دوسرے کو اس کی مبارکباد دے، اور اسے ہلکا تصور نہ کرے. یہ ہلکا نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک یہ بڑا عظیم ہے. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کبیرہ گناہوں سے بڑھ کر کے یہ ہے کہ کوئی آدمی کسی مشرک کو اس کی عید کی طور مبارکبادی پیش کرے. یہ کبیرہ گناہوں سے بڑھ کر کے کس بات پر ہم خوش ہوں؟ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے، اس بات پر ہمیں خوش ہونا چاہیے. کس بات پر مسلمان خوش ہو؟ کسی بھی طور پر یہ ہمارے لیے خوشی کا موقع نہیں ہے. اور ویسے بھی کوئی آدمی سوچے تو یہ خوشی کا موقع نہیں ہو سکتا. اگر 12 مہینوں کا بھی حساب کرے تو انسان کا ہر گزرتا دن اسے اپنے انجام کے قریب کرتا ہے. تو خوشی کس بات کی ہے؟ 1 سال اگر کم ہو گیا تو یہ 1 سال نے ہمیں اور قریب کر دیا اپنے قبر اور اپنے انجام سے. یہ خوشی اپنی عقل سے بھی دیکھے، یہ خوشی کا نہیں بلکہ محاسبے کا موقع ہوتا ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ شرک انسان کو اندھا اور بہرا کر دیتا ہے. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیشن گوئی کی کہ یہ امت بھی یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلے گی، یہاں تک کہ اگر وہ کسی جانور کے بل میں بھی گھسیں گے تو مسلمان بھی ان کے پیچھے اس میں داخل ہو جائیں گے. اور اپنی آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان بھی اس میں شریک ہوتے ہیں. خلاصہ کلام یہ ہے کہ نئے سال کی نہ مبارکبادی دینا درست ہے، نہ ہمارے لیے خوشی کا یہ موقع ہے، اور کسی بھی طور پر گناہ میں ہم شریک نہ ہوں. نہ یہ ہماری عید کا دن ہے، نہ خوشی کا دن ہے، بلکہ یہ توحید کی غیرت ہے کہ مومن اس سے دور ہو جائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا رحمان کے بندے وہ ہیں جو گناہ میں شامل نہیں ہوتے. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. اگر ان کا گزر ہو جائے نہ چاہتے ہوئے بھی، مروا کراما، کیسے گزرنا چاہیے؟ اگر راستے میں کہیں پر نظر آ جائے کہ لوگ جشن منا رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، خرافات کر رہے ہیں، قرآن کہتا ہے مومن رحمان کے بندے کیسے گزرتے ہیں؟ مروا کراما، بزرگانہ انداز سے وہاں سے گزرتے ہیں. اس کی تفسیر کیا ہے؟ مروا کراما کا مطلب اس سے منہ موڑ کر جلدی سے وہاں سے نکل جاتے ہیں.
یہ رحمان کے بندوں کی صفت ہے. اللہ نہ کرے اگر وہاں سے گزرنا بھی پڑے تو مرو کراما قرآن کہتا ہے، اس میں شریک ہونا تو دور کی بات ہے، وہ اس میں داخل بھی نہیں ہوتے، بلکہ کراما اچھے انداز میں وہاں سے نکل جاتے ہیں اس گناہ سے، یعنی تیزی کے ساتھ منہ موڑ کر کے نکل جاتے ہیں. اسے دیکھنا بھی وہ گوارا نہیں کرتے، نہ چے جائے کہ اس کے اندر داخل ہوں. لہٰذا اس فتنے سے، اس گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں کہ ہم غیر مسلموں کے تہواروں میں شریک ہوں، ایک دوسرے کو مبارکبادی دیں، اس سے اپنے آپ کو بچائیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو اپنے عقیدے کی اصلاح کے توفیق. آمین. محمد اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.